एजेंडा पाकिस्तान के साथ आमिर ज़िया हाजिर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत की कामयाबी या नाकामी का सबसे ज़्यादा दारोमदार माशी कारकर्दगी पर होगा। यकीनन ये हकीकत है कि मौजूदा हुकूमत को बदतरीन माशी हालात जो थे वो विरसे में मिले। पहाड़ जैसा जो है कर्ज़ों का बोझ, तारीखी जारी खसारा, बैरूनी अदायगियों का मंडलाता बहरान, गैर मुस्तहकम रुपया, कमज़ोर ज़र मुबादला के ज़खायर और नुकसान में चलने वाले रियासती इदारे, खुसूसन तवानाई के शोबे में बढ़ता गर्दिशी कर्जा, यानी कि माशी मुश्किलात की तवील फहरिस्त हुकूमत के हाथों में नजर आई। इन हालात में हुकूमत के इब्तदाई चंद माह जो थे उस फैसला साजी की वजह से उसमें बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल जो थी वो पैदा हो गई। इसीलिए हम देखते हैं कि पिछले बरस अप्रैल में वज़ीर आज़म साहब ने माशी टीम में अपनी तब्दीलियाँ की और डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब को बतौर मुशीर ख़जाना सामने लाया गया, जिनका शुमार आपको पता है कि बैनुल अक़वामी साख के चोटी के माशी माहिरीन में होता है। हफीज़ शेख साहब के लिए वज़ारत ख़जाना की जिम्मेदारियाँ नई नहीं हैं। इससे पहले वो पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में 3 बरस इसी मनसब पर फायज रह चुके हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में उन्होंने बतौर प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर पाकिस्तान के कामयाब तरीन निजकारी अमल की सरबराही की। इससे पहले इसी दौर में उन्होंने सूबे सिंध में बतौर वज़ीर ख़जाना भी खिदमात सर अंजाम दी। हफीज़ शेख साहब ने बोस्टन यूनिवर्सिटी से PhD किया है और अपने तवील कैरियर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बहसीत उस्ताद से लेकर वर्ल्ड बैंक में अहम तरीन ओहदों पर जो है ये फायज रह चुके हैं। वज़ारत ख़जाना में ताज़ा तरीन वापसी के बाद हफीज़ शेख साहब को यकीनन बहुत से फैसलों पर उन्हें शदीद तनकीद और नुक्ता चीनी का सामना करना पड़ा, लेकिन नाक़दीन भी ये बात तस्लीम करते हैं कि उन्होंने अपने इब्तदाई चंद माह में मुल्क को वो माशी सिम देने में भी कामयाब रहे और गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा करने में भी कामयाब रहे। उम्मीद ये थी कि रवां माली साल में हुकूमत ने जो मुश्किल फैसले किए उसके जो समरात हैं वो आने वाले माली साल में मिलेंगे, लेकिन फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान ही को नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो थी वो कोरोना वायरस की गिरफ्त में आ गई। इस नई सूरत हाल में हुकूमत की क्या हिकमत अमली है, हमारा अगला माली साल कैसा होगा, माशी महाज पर पाकिस्तान को किन आजमाइशों से मजीद गुजरना है और क्या इस बहरान में कुछ मौक़े तलाश किए जा सकते हैं, ये और बहुत सारे दीगर जो सवालात हम पूछेंगे आज के खुसूसी मेहमान मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। कोरोना वायरस पाकिस्तानी मईशत के लिए बिल्कुल एक अनदेखा चैलेंज बनकर जो है वो सामने आया है। आम आदमी से लेकर वो जिसकी माशी परेशानियां बढ़ी, फिर हम देखते हैं कि IMF प्रोग्राम जो था पटरी से उतरा। आपके नज़दीक कितना बड़ा चैलेंज है हमारी मईशत के लिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। आपने आमिर ज़िया साहब अपनी इंट्रो में बहुत अच्छे अंदाज में जो सिचुएशन हमें विरसे में मिली वो बता दी है, और पहला जो साल था इस हुकूमत का उसमें यही कोशिश रही कि हम कैसे मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दें, और उसके लिए कई बड़े फ़ैसले किए गए। और ख़ुसूसी तौर पे हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो 20 अरब डॉलर की सतह पे था, और इस मुल्क के अंदर पिछले 2 सालों में जो माजी की हुकूमत थी वो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स भी तकरीबन बिल्कुल कम हो गए थे। तो एक मुल्क जिसके पास डॉलर्स भी ना हों और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के गैप 20 अरब डॉलर हो, तो ये एक बड़ी दिक्कत वाली सिचुएशन है। और साथ ही साथ अगर 80-85 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जा भी हो तो एक बड़ी जो है थ्रेटनिंग सिचुएशन है। तो हमने कोशिश की कि पहले पहल करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसका मतलब ये है कि जो हम चीज़ें बाहर बेचते हैं और डॉलर्स कमाते हैं, और हम जो चीज़ें बाहर से ख़रीदते हैं जिसमें हमें डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, उसकी जो गैप है उसको कम करें। तो हमने इसमें बहुत खातिर ख्वाह जो है कामयाबी हुई, और ये डेफिसिट, ये खसारा 20 अरब डॉलर से कम करके 3 अरब डॉलर फ़कत रह गया। साथ ही साथ पिछले 5 सालों में एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल 0% के ऊपर बढ़े। तो हमारी कोशिश ये रही कि हम इंसेंटिव्स दें अपने एक्सपोर्टर्स को, और अब एक्सपोर्ट में भी इजाफा शुरू हो गया था। रुपया जो है वो भी मुस्तहकम हो चुका था, और हम IMF और दूसरे बैनुल अक़वामी अदारे हमारे साथ खड़े हुए थे, और उसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी, और हम इन पैसों को जो टैक्स के थ्रू जमा कर रहे थे, जिसमें 17% जो है रेवेन्यू की ग्रोथ थी, उसको ऐसे प्रोग्राम्स में दे रहे थे जैसे एहसास प्रोग्राम है, जिसमें कोई 45 लाख लोगों को मायाना दे रहे थे। और हमारी कोशिश ये थी कि हम मुल्क में एम्प्लॉयमेंट के मौके बढ़ाएं, और
साथ ही साथ हम हुकूमती अखराजात को बहुत सख्ती से कंट्रोल कंट्रोल कर किए रहे हुए थे। थे। अब अचानक ही जी, और ये पहला मौका था जब जो पिछले साल के 9 महीने जब गुजरे मार्च में कि हमारी हुकूमत का जो प्राइमरी बैलेंस है, यानी हमारे जो आमदनी है और अखराजात में जो फ़र्क है वो पॉजिटिव था। ये शायद ही कभी ऐसे हुआ हो। अच्छा, ये जो कि सूरत हमारी हाल जो है कि आमदनी थी जी, वो हमारे मैं तो खता अखराजात कलामी से यूं कर रहा ज़्यादा। हूँ जी, मैं खता कलामी कि ये जो सारा पस मंज़र था ये बिल्कुल कोरोना से पहले का था, और उस वक्त आप लोग कहा करते थे कि जी चीज़ें मेंट पर हैं। जी। अब कोरोना के आने के बाद एकदम क्या बड़े बड़े जो है जी। आपके सामने दिक्कतें मसाइल आ गए। जी 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 अब देखें, जैसे ही कोरोना आई है तो उसके क्या असरात हैं। पहले तो ये कि ये एक मुख्तलिफ तरह का क्राइसिस है क्योंकि ये सारी दुनिया को मुतासिर कर रहा है, और IMF का जो अंदाज़ा है कि पूरे दुनिया की जो आमदनी है, जो GDP है पूरी दुनिया का, उसमें 3% कमी आएगी। यानी ये हज़ारों अरब डॉलर जो हैं पूरी दुनिया जो है उससे मुतासिर होगी। इसका एक जो पहला असर होगा हम पर वो ये कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं, जो हम बाहर बेचना कर डॉलर कमाना चाह रहे थे, उसको शदीद धचका लगा है। सेकंड, हमारे जो पाकिस्तानी बाहर कमा कर यहाँ डॉलर्स भेजते हैं उनकी रेमिटेंस भी मुतासिर हुई हैं और वो भी कम होंगी। तीसरी चीज़ ये कि जहाँ पर हमारी जो इकॉनमी में जिस हद तक लॉकडाउन चला है तो उसकी वजह से हमारी जो रेवेन्यू है, जिसको हम समझ रहे थे कि वो 4,800 अरब होगी, अब हम समझते हैं कि वो अगर 3,900 अरब हो जाए भी तो वो एक अच्छी परफॉर्मेंस होगी। तो हमें 800-900 अरब की नुकसान जो है उस साइड पे है। जो हमारे मुल्क की ओवरऑल GDP है, जो आमदनी है तमाम लोगों की मिलाकर पूरे मुल्क की, वो हम समझ रहे थे कि इस साल 3% बढ़ेगी, लेकिन अब ऐसे लगता है कि ये एक्चुअली 1 से 1.5% कम होगी। तो ये साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि जी मैं ये जो आपने बात की कि जी इकोनॉमी हमारा GDP कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो कि वर्ल्ड बैंक ने भी पेशगोई की और IMF ने भी पेशगोई की इसके हवाले से, तो लेकिन हमारे पास जो माशी माहिरीन है वो कहते हैं कि गालिबन ऐसा ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा ये जो असेसमेंट है ये इसमें मुबालगा आ रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि जी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है गालिबन मुतासिर नहीं हुआ, लाइव स्टॉक मुतासिर नहीं हुआ, हमारा जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी 8-8.5% ग्रोथ होती है वो इतना मुतासिर नहीं हुआ, स्टेट बैंक ने अच्छे पैसे कमाए, बैंकिंग सेक्टर ने और कई सेक्टर्स, तो कह रहे हैं कि गालिबन पाकिस्तान जो है मनफी उसमें ना जाए। जी जी देखें, चूंकि अभी तक कोई भी हतमी तौर पे नहीं कह सकता कि ये कोरोना वायरस की शिद्दत क्या होगी और इसका जो ड्यूरेशन है ये कितना लंबा चलेगा, इसलिए इन एस्टिमेट्स के ऊपर ज़्यादा बहस में पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम जिन लोगों से भी पूछ रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट्स, स्टेट बैंक के, प्लानिंग कमीशन के, जो इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, सबका ख्याल ये है कि ये मनफी होगा, लेकिन 1% और 1.5% के बीच में होगा। अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि ये इससे बेहतर परफॉर्मेंस होगी तो वो तो बड़ी अच्छी बात है, वक्त बता देगा। ठीक है ना जी। अच्छा, जहाँ तक एग्रीकल्चर का है तो ये जी आप बात करें, मुकम्मल कर लें अपना जुमला, माफ कीजिएगा जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखें, एग्रीकल्चर के अंदर भी जो हमारी वीट यानी गंदम की जो हमारी फोरकास्ट थी, अगर 27 मिलियन थी तो वो अब 25 मिलियन के करीब होने जा रही है, तो उसमें भी हमारी टारगेट से कुछ कमी है। लेकिन जो बड़ा हिस्सा है मईशत का वो कंजम्पशन और सर्विसेज सेक्टर का है। तो जो रिटेल के बंद हो जाने से, दुकानों के बंद हो जाने से, मॉल्स के बंद हो जाने से, पूरी सर्विसेज सेक्टर के बंद हो जाने से और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के बंद हो जाने से जो भी इकोनॉमी में कमी आई है, उसकी वजह से हमें ये जो है एडवर्स यानी डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है। लेकिन
اس وقت ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اکانومی کو بالکل لاک ڈاؤن ہونے سے بچائیں اور اس کو بتدریج جو ہے وہ سیکٹرز جو کرونا وائرس کے باوجود بھی کھولے جا سکتے ہیں ان کو کھولا جائے تاکہ عام آدمی، عام مزدور، ڈیلی کام کرنے والے جو مزدور ہیں، اسمال اور میڈیم انٹرپرائز کے امپلائیز ہیں یا ایون بڑی کمپنیز کے امپلائیز ہیں، ان کو جس حد تک یہ منفی اثرات ہیں ان سے بچایا جا سکے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اعداد و شمار کا جو پورا وہ اسسمنٹ ہوتا ہے وہ تو پورا بگڑ گیا جب سے کرونا وائرس آیا، اور ظاہر ہے کہ پچھلے جو رواں مالی سال ہے اس میں بھی جو آپ کے اسسمنٹ ہیں سارے تو والا ہو گئے، اگلے سال کا جو بجٹ میکنگ ہے اس کے کیا چیلنجز درپیش ہوں گے؟ کیونکہ ڈیفیسٹ جو ہے اس سال کا ہمیں نہیں پتہ کہاں پہ جا کے رکے گا، اگلے برس کیا ٹارگٹ رکھیں گے؟ جی اب دیکھیں، پہلا تو جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اس کرونا وائرس جو ہمارا معاشی سال ہوتا ہے وہ جولائی سے جون تک ہوتا ہے، تو یہ اپریل، مئی، جون کے جو 3 مہینے ہیں اس سال کے، ہمیں اس میں پہلے تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کرونا وائرس کے جو امیڈیٹ برے اثرات ہیں ان سے نپٹا جائے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں جتنی جلد اپنی انڈسٹری کو مدد فراہم کی جائے وہ کی جائے۔ تو اس کے لیے جو چند بڑے فیصلے کیے گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ جو سب سے امیڈیٹ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو سٹیزنز ہیں، اپنے جو شہری ہیں، ان کے ہاتھ میں جلد سے جلد کیش پہنچائیں تاکہ وہ اپنی زندگی جو ہے اچھے انداز میں اس دوران میں، کرائسس کے دوران میں چلا سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ جب کیش ان کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ دوسری چیزیں خریدیں گے جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، اور اگر زرعی شعبے میں دیں گے تو ٹریکٹرز یا موٹر سائیکلز کی ڈیمانڈ بڑھے گی۔ تو پہلا ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ 280 ارب روپے کی گندم خریدی جائے کسانوں سے۔ تو یہ جو ہے یہ فیصلہ اب اس کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے اور اس سے ایگریکلچر سیکٹر میں پیسے پہنچ رہے ہیں۔ دوسری چیز جو ہم نے بڑا فیصلہ کیا کہ 144 ارب روپے جو ہیں وہ پاکستان میں تقریباً 12 ملین یعنی 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو دیے جائیں، اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک اچھے انداز میں بغیر سفارش کے، بغیر کرپشن کے یہ پیسے جو ہیں پاکستان کے عام لوگوں کو دیے جا رہے ہیں ہر شہر میں۔ اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو انڈسٹری یا اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز اپنے ورکرز کو سیلریز نہیں دے سک رہی ہے، تنخواہ نہیں دے سک رہی ہے، ان کو ہم 4%، فقط 4% کے اوپر ان کو ہم بینکس کے تھرو لون دیں تاکہ وہ اپنے لوگوں کو فارغ نہیں کریں۔ چوتھی چیز ہم نے کی کہ ہم نے کہا کہ جو الیکٹرسٹی یوز کرتے ہیں، جو کمرشل انٹرپرائزز ہیں، چاہے وہ درزی ہیں، چاہے وہ باربر شاپ ہیں، چاہے جنرل اسٹور ہیں، ان کو ہم نے 3 مہینے انہوں نے جو بھی بجلی خرچ کی ہے ہم نے کہا کہ وہ آپ کو مفت ہوگی، تاکہ ان کو اس دوران میں یہ فکر نہیں ہو کہ ہمیں بجلی کے بل دینے ہیں۔ پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو چھوٹے بزنس مین ہیں، مائکرو اسمال، جن کو بینکس عموماً پیسے نہیں دیتے ہیں، کہ ان کو ہم 1%، 2% اور 3% کے اوپر نہ صرف لونز دیں بلکہ حکومت یہ ذمہ بھی لے کہ ان کے لونز وہ گارنٹی کرے گی تاکہ بینکس کو کوئی دقت نہیں آئے یا کوئی بہانہ نہیں ہو ان کو لونز نہ دینے کا۔ پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی جن بزنسز نے لون لیے ہیں اور ان کو اب وہ لون ادا کرنا ہے تو اس میں 1 سال کی ان کو سہولیت دی جائے واپسی کرنے میں۔ اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جو سارے میجرز آپ گنوا رہے ہیں، یہ وہ جو 1200 ارب کا پیکج دیا ہے اس کا بریک ڈاؤن دیا جا رہا ہے، یہ اسی میں شامل ہے؟ جی کچھ اس میں شامل ہیں اور کچھ جو ہیں اضافی بھی ہیں۔ اچھا، تو لیکن زیادہ تر یہ اس میں شامل ہیں۔ اور اسی پروگرام کے سلسلے میں دیکھیں، جی اپنی بات، پلیز گو اہیڈ۔
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ضمنی سوال کے لوگوں کے ذہن میں بہت زیادہ سوال یہ، سوری آپ یہ بھی مکمل کر لیجیے گا میرے سوال بھی اگر سن لیں، کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا کوئی، کیونکہ معاشی حالات بہت برے ہیں اور حکومت چاہتی مدد کرنا، کیا کوئی بڑا ٹیکس لگ سکتا ہے لوگوں کے اوپر؟ کرونا ٹیکس کے نام سے بہت زیادہ اس پہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ جی دیکھیں، جو اہم چیز ہے مرزا صاحب وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بیلنس رکھنا ہے۔ اب ہم اگر ٹیکس کو بہت سختی سے بڑھائیں گے تو اس میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ حکومت کے ہاتھ میں اضافی رقم آئے گی جو کہ مختلف پروگرامز میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب جو خطرہ ہے کہ ہم اکانومی جو ہے اس کو مزید کانٹریکٹ نہ کریں، یعنی یہ کہ ہم اکانومی کے اندر، معیشت کے اندر اپنی ڈیمانڈ جو ہے اس میں کمی نہ کریں، تاکہ اس کی وجہ سے پھر خطرہ یہ ہے کہ معیشت سکڑے نہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس وقت جبکہ ایک کانٹریکشن ویسے ہی کرونا وائرس کی وجہ سے آئی ہوئی ہے کہ ہم ایکسپینشن کریں، ہم لوگوں کے ہاتھ میں، بزنسز کے ہاتھ میں لیکویڈیٹی فراہم کریں تاکہ ہمارے یہاں مزید ڈیمانڈ جنریٹ ہو۔ تو یہ ایک بیلنس ہم نے رکھنا ہے اس وقت بھی اور آنے والے بجٹ میں بھی۔ اچھا، یہیں پہ اسی سے جڑا ہوا سوال ہے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں کہ جی اگلے برس کے لیے، اگلے مالی سال کے لیے انہوں نے کہا جی مزید 34% جو ہے ریونیو کلیکشن میں اضافہ ہو۔ آپ کے خیال میں حقیقت پسندانہ ہے؟ کیونکہ پچھلے برس بھی جب آپ 5555 یا 50 کا رکھا گیا تھا، ارب روپے کا رکھا گیا تھا، تو لوگ کہہ رہے تھے جی بہت مشکل ہے اس کا حاصل کرنا، اور اب بات جو ہے وہ آ گئی ہے 3900 پر آ کے بات رک رہی ہے۔ کیا یہ 34% کا اضافہ یہ ظاہر ہے کہ نیگوشیٹ ہوگا؟ کیا سمجھتے ہیں کس نظر سے؟ جی دیکھیں، یہ ایک غلط تاثر ہے اس ملک میں جو کبھی کبھار اخباروں میں اور ٹی وی پہ لکھنے والے اور بولنے والے جو ہے مزید اس کو ہوا دیتے ہیں کہ گویا آئی ایم ایف کی جو بھی بات ہے وہ حرف آخر ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات کا سلسلہ ہے یہ مسلسل چلتا رہتا ہے، اور آئی ایم ایف نے ہماری بڑی مدد کی ہے اس دوران، اور خاص طور پہ جب ہم ساری دنیا سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں مدد بھی ملے اور ان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں بزنس سائڈ پہ بھی ڈیولپ ہوں، تو آئی ایم ایف کا بڑا ایک مرکزی رول ہے اس میں، اور انہوں نے ہمیں $1.4 بلین یعنی 1.4 ارب ڈالر جو ہیں ایک فوری طور پہ مہیا کیے، ابھی ایک فاسٹ ٹریک کر کے۔ تو اس کی وجہ سے پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک نے بھی ہمیں کوئی ملا کر، ان تینوں اداروں نے ہمیں کوئی 5 ارب ڈالر جو ہیں وہ دیے یا ری ڈائریکٹ کیے۔ تو اس کی وجہ سے ساری دنیا میں کانفیڈنس گیا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو اس انداز میں چلایا جا رہا ہے کہ یہ بڑے جو ادارے ہیں یہ پاکستان کو بیک کر رہے ہیں، اور اس سے کیوں لے کر جو پرائیویٹ سیکٹر کے کمرشل ادارے ہیں یا جو یہاں پہ انویسٹمنٹ لانے والے لوگ ہیں وہ بھی پازیٹیولی مائل ہوتے ہیں، اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال اسی لیے ایف ڈی آئی میں بھی کوئی 100% سے بھی زیادہ اضافہ ہوا۔ اور اس طرح سے کرونا سے ہٹ کر ایک اور بات جو میرے خیال میں کہ وہ جو چیلنج ہے پاکستانی معیشت کے لیے وہ ہے ڈاکومنٹیشن کا، اور وہ کہ پاکستانی معیشت کو دستاویزی کیسے بنایا جائے۔ اس پہ اتنا دباؤ تھا کہ شبر زیدی صاحب تو بیمار پڑ گئے، ان کو چھوڑنا پڑا۔ کیوں اتنا مشکل ہے پاکستان میں ڈاکومنٹیشن؟ اتنا بڑا چیلنج کیوں ہے؟ جی دیکھیں، تاریخی طور پہ ڈاکیومنٹیشن ایک چیلنج رہا ہے۔ ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور ہم نے خصوصی طور پہ جو ہمارے اسمال ٹریڈرز تھے، پورے پاکستان کے جو بھی ٹریڈرز ایسوسیشنز تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک معاہدہ کیا، کیونکہ اس کا طریقہ کار یہ بہتر ہے کہ آپ ان سے معاہدہ کریں اور ان کو مائل کریں اور ان کو ایگزیمپشنز یا مراعات دیں کہ وہ آئیں، اور ٹیکس جو ہے ان کے اوپر بہت زیادہ نہ رکھیں۔ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہمیں اس میں کامیابی ہوئی، اور جو ٹریڈرز ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم لوگوں کو دستاویزی شکل دینے میں ہمیں ایک اچھی بگننگ ملی۔ تو اگلے برس یہ مومنٹم جاری رہے گا؟ کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اگلے برس یہ مومنٹم جاری رہے گا اگلے مالی سال میں؟
کہ کورونا کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ابھی تو فوکس ہٹ گیا ہے. دیکھیں یہ تو اب سارا سلسلہ جو ہے ایک حکمت سے کام لینے کا ہے اور چیزوں کو بیلنس کر کے چلنے کا ہے. اس وقت ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم اپنے جو بھی اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز ہیں جو اس وقت ایک بڑی سروائیول کی سچویشن میں ہیں کہ ہم ان پہ اس طرح سے سخت انداز میں ٹیکس کلیکشن کریں یا ڈاکیومنٹیشن کریں کہ ان کے لیے اور دقت اور مشکل ہو جائے. تو اس وقت ہماری جو ہے پالیسی اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک تبدیلی آئے گی اور وہ یہ ہوگی کہ ہمیں پہلے تو ان کمپنیز کو بچانا ہے کیونکہ امپلائمنٹ جنریشن سب سے زیادہ یہی لوگ کرتے ہیں جو انفارمل سیکٹر میں ہیں اور پاکستان کے معیشت کا ایک بڑا حصہ ہیں یہ اور ہمیں جو ہے اس وقت ان کی مدد کرنی چاہیے. اچھا یہ آپ نے بالکل درست کہا انفارمل سیکٹر کی مدد کرنی چاہیے اور واقعی انفارمل سیکٹر بہت بڑا ہے. اسی حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ جو فگرز آئے ہیں کہ پاکستان میں جو زیر گردش نوٹ ہیں کرنسی ہے اس کے میں کوئی 929 ارب روپوں کا اضافہ ہوا ہے اس برس میں. کیا وجہ ہے کہ بہت سارے پاکستانی انفارمل سیکٹر کی وجہ سے پاکستانی بینکوں میں پیسہ نہیں رکھتے؟ آپ سوچیں کتنا بڑا جو ہے مطلب ہے چنک جو ہے ہمارا باہر ہے بینکنگ سیکٹر سے. جی آئی تھنک کہ عامر ضیاء صاحب یہ ایک اس میں کلچرل فیکٹرز بھی ہیں اور اس میں ایف بی آر کا ڈر بھی ہے اور ایک طریقہ کار ہے جس میں لوگ ٹیکسز سے اپنے کو بچانا چاہتے ہیں. تو جس طرح میں نے کہا ہمیں آگے بڑھنا ہے لیکن اس میں ہمیں دو طریقوں سے آگے بڑھنا ہے. پہلے تو یہ کہ ہمیں لوگوں کو انسینٹیوز دینے ہیں یعنی انہیں بجائے بہت زیادہ ٹیکس لگانے کے چھوٹا ٹیکس لگا کر سسٹم کے اندر لانا ہے. دوسرا ہمیں ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہے اور ہمیں ایف بی آر کو ریفارم کرنا ہے. تو ان چیزوں کا اثر آنے میں چند سال لگیں گے لیکن ہم نے ایک اچھی بگننگ کی تھی جو اس وقت ہمیں اس پاتھ سے کچھ ہٹنا ہوگا. لیکن ہماری بنیادی جو کوشش ہے وہ یہی رہنی چاہیے کہ جیسے ہی یہ کرونا وائرس کا جو تھریٹ ہے اس سے ہم نپٹ لیں تو ہم واپس اسی راہ پہ چلیں جس میں ایکسپورٹس میں خاطر خواہ اضافہ ہو, پوری دنیا کے ساتھ ہمارے اقتصادی تعلقات جو ہیں وہ بڑھیں اور ہم اپنے ملک کے اندر بھی ڈومیسٹک اکانومی میں خاص طور سے آرگنائز کریں, ڈاکیومنٹیشن کریں. اچھا اس سے پہلے کہ میں وقفے پہ جاؤں ایک کوئک آپ سے سوال کہ بڑا آپ لوگوں نے ایفرٹ کیا کہ جی ٹیکس بیس بڑھ جائے اور کچھ جو فگرز آئے تھے کہ جی ٹیکس دہندگان کی تعداد میں اضافہ بھی ہوا, تو کیا کوئی بیس بھی بڑھا ہے ہمارا کہ ہم انہی سیکٹرز کو بار بار ملک کر رہے ہیں کہ جن پہ ہمیشہ سے ٹریڈیشنلی روایتی طور پہ بوجھ ڈالا جاتا رہا ہے ٹیکس کلیکشن کا؟ جی دیکھیں جو نمبرز آپ کو پتہ ہیں وہ مجھے بھی پتہ ہیں کہ جو نمبرز آف ٹیکس پیئرز کی جو تعداد ہے اس میں بہت خاطر خواہ اضافہ ہوا اور کئی لاکھ نئے ٹیکس پیئرز لائے گئے ہیں. لیکن اب ان کے جو ٹیکس کے ریٹرنز ہیں اس میں ہر سال اضافہ ہوگا اور اگر ہم اس کرونا وائرس کے جو امیڈیٹ جو خطرے ہیں ان سے نپٹ لیں اگلے چند مہینوں میں تو میرے خیال میں آنے والے سال میں نہیں تو اس کے بعد والے سال میں ضرور ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹیکس بیس جو ہے بڑھے گا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. مجھے اگر اجازت ہے مجھے کہا جا رہا ہے ایک وقفہ لے لوں, بہت ہی مختصر سا. وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے کہ وفاقی حکومت کے پاس جو ہے سنا یہ ہے کہ جی وسائل جو ہیں بہت گھٹ گئے ہیں اور ان کے پاس ذمہ داریاں بہت ہیں. اس پر کچھ بات کریں گے. کچھ قرض کے مرض پر بھی بات ہوگی اور اس بات پہ بھی بات ہوگی کہ بغیر قرض لیے ہم نے کیسے اپنا قرضہ بڑھا لیا. ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہمارے آج کے خصوصی مہمان محترم ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب، مشیر خزانہ۔ ڈاکٹر صاحب، وقفے سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ جی NFC کے حوالے سے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بڑا سوال ہے کہ جی جو اس کی ڈسٹریبیوشن ہے اس میں جو ہے ایشو یہ آ گیا ہے کہ جی وفاق کے پاس جو ہے پیسے کم ملتے ہیں، 57.5% آپ صوبوں کو دے دیتے ہیں، اور جو باقی جو آپ کی لائبلٹیز ہیں، چاہے وہ ڈیٹ سروسنگ کی ہو، ڈیفینس کی ہو، وہ رہتی ہے آپ کے وفاق کے پاس۔ کیا کچھ اس طرح کے جو ورٹیکل ایک امبیلنس آ گیا ہے، اس کو دور کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی دیکھیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے، لیکن جو NFC کا ایوارڈ تھا وہ ایک کنسنسس سے طے ہوا، اور اس کی وجہ سے جو صوبے ہیں ہمارے، ان کو پچھلے 10 سال میں بہت زیادہ جو ہے رقم ملی، اور پچھلے جو ہمارے 2 سال گزرے ہیں اس میں تاریخی طور پہ اس چیزوں میں اضافہ ہوا۔ اب یہ ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ جو بہت اہم ذمہ داریاں ہیں وہ صوبوں کے حوالے ہیں، خاص طور پہ اس میں ایجوکیشن، تعلیم، بنیادی صحت، پولیس، میونسپل سروسز، اور اس طرح کی چیزیں جن سے پینے کا پانی، جس سے عام انسان کی، جو عام شہریوں کی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ تو اگر یہ اچھے انداز میں پیسے استعمال ہوں تو اس سے ہمارے ملک کے اندر کافی تبدیلی آ سکتی ہے، خاص طور سے نہیں، یہ اس عام میں تو کوئی شہریوں شک کی کی بات نہیں، زندگی لیکن میں۔ جو سینٹر اب کے اس پاس کا پیسے، سینٹر کے پاس جی جو پیسے کم رہ جاتے ہیں، اس کا جی کیا آپ لوگ علاج سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ اس پر بھی جی ہماری حتیٰ کہ ملٹی لیٹرل جو ڈونرز ہیں ان تک نے یہ ایشو ریز کیا ہے۔ جی سر۔ جی، اب یہ جو کانسیکوینس اس کا یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے بچتے ہیں وہ ناکافی ہوتے ہیں بنیادی جو فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے۔ جیسے آپ اندازہ کریں کہ اگر پچھلے سال اگر آپ کے 3,500 ارب کی ریونیو کلیکٹ ہوئی، تو اس میں سے سمجھیں کہ آپ 2,500 کے قریب جو ہے ارب وہ صوبوں کو چلے جائیں گے، اور تقریباً 1,000 یا 1,200 فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہ جائیں گے، جبکہ جو سود ہے وہ بذات خود تقریباً جو ماضی میں قرض لیے گئے ہیں ان کا جو سود ہے اس کی پیمنٹ جو ہے وہ ہی فقط اس کی پیمنٹ ہی فیڈرل گورنمنٹ کے شیئر سے زیادہ بن جاتی ہے۔ تو پوری پاکستان کی افواج، پورے پاکستان کی سیویلین گورنمنٹ اور پورے پاکستان کے ترقیاتی پروگرام، ان سب کے لیے مجبوراً جو ہے وہ مزید قرضہ لینا باہر پڑتا سے قرض لینا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے جب بات کی شرح سود کی بات کی، قرض کی بات کی، اب ظاہر ہے کہ آپ کے ایمبٹ میں نہیں آتا، یہ سینٹرل بینک کا کام ہے شرح سود کو، مانیٹری پالیسی کو دیکھنا، لیکن ظاہر ہے کہ متاثر جو ہے فائنانس منسٹری ہوتی ہے، مینیج آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ تو کیا یہ جو بات ہو رہی کہ بلند شرح سود رکھا گیا، اور اب تو خیر تھوڑا سا کٹ بھی کیا، لیکن اب بھی لوگ کہتے ہیں بہت بلند ہے، یہ اس پالیسی نے کتنا نقصان پہنچایا؟ کیونکہ بعض ہمارے جو معاشی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں جی انفلیشن کا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلند شرح سود کو، اور ہم لوگوں نے بغیر قرضہ لیے کوئی 1400 ارب روپے اپنے اوپر جو ہے بڑھا لیے۔ یہ بلکہ چارٹ اے بھی دکھائیں ساتھ ان کا، جو بھی آپ دکھا رہے تھے قبل صف۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی دیکھیں، ہماری حکومت کا فلسفہ، جس طرح جو بھی آج کل ماڈرن گورنمنٹس ہیں ان کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں اور ان کو اٹانومی دیں تاکہ وہ فیصلے کر سکیں، اور اسی طرح سے ہم نے طے کیا ہے کہ ہم اسٹیٹ بینک کو یہ انٹرسٹ سیٹ کرنے کی ذمہ داری دیں گے، اور ان کی ایک مانیٹری پالیسی کمیٹی جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی۔ اب یہ پاکستان جو ایک جمہوری ملک ہے، اس میں ہر ایک کو رائے دینے کی آزادی ہے، اور کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو پالیسی ریٹ ہے اس کو کم کرنا چاہیے تھا، پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال اب اس میں 4.25% کی کمی کی جا چکی ہے، اور اسٹیٹ بینک کا بھی اپنا موقف تھا وہ یہ کہ پاکستان میں ڈالرائزیشن کافی ہو رہی تھی، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ روپے میں جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ بھی بہتر ہو، اور ساتھ ہی ساتھ انفلیشن بہرحال ایک فیکٹ آف لائف ہے، اور سب سے اہم چیز ہے جو کہ لوگوں کو متاثر کرتی ہے، کیونکہ آخر کار جو عام لوگ ہیں جن کے لیے ہمیں بنیادی ذمہ داری ہے، ان کو تو 2 یا 3 چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے لیے
जॉब क्रिएशन हो, और दूसरा ये कि कीमतें कम हों। तो इस सिलसिले में भी मैं आपको ये चीज़ दोबारा दोहराना चाहूँगा कि देखें, हुकूमत तो चाहेगी कि जितनी कीमतें कम हों वो बेहतर है, और जैसे ही हमें मौका मिला हमने पेट्रोल और डीजल और मट्टी का तेल जो है उसकी कीमतें कम की। आपने देखा कि 2 महीने में पेट्रोल में 30 रुपए फी लीटर कम। ये डॉक्टर साहब मैं खता कलामी 42 रुपए जी बिल्कुल हुआ। मैं ये जो सवाल था इसी से जुड़ा हुआ पे जो मैंने गुज़श्ता सवाल किया था कि स्टेट बैंक का मौक़िफ़ ये था कि जी जो अफरात ज़र इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए जो है हमें बुलंद शरह सूद रखना है। अभी जो स्क्रीन पर गालिबन आप चार्ट नहीं देख रहे लेकिन हम दिखा रहे हैं, प्राइवेटली सर्कुलेट किया डॉक्टर अशफाक हसन खान ने, और उसमें उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो ये कि जी हमारे जैसे मुल्कों में कोई रिलेशन नहीं बनता है इस चीज़ का। तो आप भी माशाल्लाह इकोनॉमिस्ट उसी यूनिवर्सिटी के बोस्टन के PhD, आप किस तरह से इस चीज़ को हमारे थर्ड वर्ल्ड तरक्की पजीर ममालिक में कोई रिलेशन है क्या इन दोनों के दरमियान? जी देखिए, मैं मॉनेटरी पॉलिसी के मामले में ज़्यादा बहस में नहीं पढ़ना चाहता। अच्छा। क्योंकि एज अ फाइनेंस मिनिस्टर हमने ये तय किया है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है स्टेट बैंक का डोमेन है, और कुछ लोग तो आपको पता है हर चीज़ के लिए तनकीद करने को तैयार रहते हैं, और ये मैंने कहा कि ये पाकिस्तान की एक खूबसूरती है कि यहाँ पे इजहार राय की आज़ादी है, और हमें तनकीद सहने की आदत एज गवर्नमेंट सर्वेंट्स डालनी चाहिए, और हम सहते हैं। तो ये एक डिस्कशन है जिसमें हर एक का अपना मौक़िफ़ होता है। इकोनॉमी के अंदर जो है एक से ज़्यादा आपके पास वो आते हैं, और कुछ लोग जी कुछ लोग और कुछ लोग तो देखें ना, हुकूमत के ख़िलाफ़ होते हैं और वो हर इशू और हर आइटम पे तनकीद कर सकते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो दरमियान में होते हैं, जो दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू देखकर फिर तय करते हैं। और कुछ तो ये तो एक ऐसे मुआशरे में जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये उसकी खूबसूरती है। और पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह टेलीविज़न चैनल्स भी हैं, और अखबारें भी हैं, और एडिटोरियल भी हैं। तो ये बताइए, और हमें जो है ये तो तनकीद जो है बिल्कुल बुरी नहीं होती, बल्कि आदमी को मजबूत करती है, पॉलिसी को आप लोग भी रिव्यू करने में मदद देती है। रुपए की कदर में कमी और बरामदात का ताल्लुक ये कितना मौसर है? क्योंकि हम देखते हैं, एक और चार्ट भी हम आपके सामने पेश करते हैं कि उसमें यही है कि जब रुपया 60 रुपए का था डॉलर के मुकाबले में, तब भी हमारी बरामदात का कमोबेश वही लेवल था, और आज जब जो है मतलब 160 हो गया तब भी हमारी बरामदात उतनी है। वो चार्ट भी दिखाइएगा स्क्रीन पे जी, चार्ट 2। जी देखिए, मैं तो कोई चार्ट नहीं देख सक रहा हूँ जहाँ बैठा हुआ हूँ, तो मुझे जो है ये मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई चार्ट यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा। और अमूमन इकोनॉमिक पॉलिसी को फ़कत ऐसे 2 डायमेंशनल चार्ट दिखाकर ये कोई भी बंदा जो स्लाइड बनाता है वो बनाकर कोई भी चीज़ दिखा सकता है। तो अगर इसके ऊपर मीनिंगफुल डिस्कशन हो तो उसको हमें फ़कत एक चार्ट से आगे जाना होगा। दुरुस्त। और ये तो कई चीज़ें हैं जो जिस पे बड़े बड़े दुनिया के माहिर इकोनॉमिस्ट भी मुख्तलिफ राय रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एक पाकिस्तान का एक बुनियादी मसला रहा है, और आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आमिर ज़िया साहब, कि हम 72 साल में किसी भी हुकूमत के दौर में अपनी जो एक्सपोर्ट्स बरामदात जो हैं वो नहीं बढ़ा सके हैं। तो हमें ये सोचना है कि आखिर हमारी एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ती हैं। तो हमने और इस हुकूमत ने खुसूसी तौर पे ये फैसला किया कि हमें ऐसे इक़दामात करने होंगे कि हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। और इसीलिए हमने जो एक्सपोर्ट सेक्टर है हमने उनको मराद दी, हमने उनके लिए बिजनेस में आसानी पैदा की, हमने एक हद तक जो एक्सचेंज रेट है उसको एडजस्ट किया। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप एक चीज़ कर लें तो बरामदात बढ़ जाएंगी, और एक चार्ट दिखा दें कि उसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डाइवर्सिफाई हमने कितना किया, अपनी हमने एक्सपोर्ट्स को कितना डाइवर्सिफाई किया, बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, एक और इससे मेरे ख्याल में आपसे इतना रिलेटेड है भी और फिर नहीं भी है कि एनर्जी सेक्टर की अगर हम बात करें
ہم نے 2007 سے لے کے اس کو جتنی زرعِ اناج سبسڈی دی ہے 3200 ارب کی، اور اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایشو جو ہے اسی طرح پینڈنگ ہے، وہ سرکولر ڈیٹ ابھی تک عذاب کی طرح ہمارے سروں پر بلکہ بڑھ رہا ہے۔ اس چیلنج کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے، مختصراً اگر بتا دیں تاکہ میں جی میں آپ کو اور آپ کے توسط سے جو دیکھنے والے ہمارے لوگ ہیں ان کو یہ کانفیڈنس دینا چاہتا ہوں کہ جو الیکٹرسٹی سیکٹر ہے اس کو بہتر کرنا اس گورنمنٹ کی ایک مرکزی جو ہے آبجیکٹیو ہے، اور جب یہ حکومت آئی تو یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے جسے گردشی قرضہ کہا جاتا ہے، اس میں 38 ارب روپے ہر مہینے اضافہ ہو رہا تھا۔ اب کافی فیصلے کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو 38 ارب بڑھ رہا تھا گردشی قرضہ ہر مہینے، وہ اب تقریباً 10 سے 12 ارب بڑھ رہا ہے ہر مہینے، تو اس میں بہت زبردست کمی ہوئی ہے۔ کیا یہ لیکن یہ ناکافی ہے، اور ہمیں کئی طرح کے فیصلے کرنے ہیں جو کیے جا رہے ہیں، جس میں ہماری جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کی ٹرانسمیشن لاسز کم کرنا، ہماری جو جنریشن کمپنیز ہیں جو پرانی ہیں ان کو یا بہتر کرنا یا بند کرنا، یا ہمارے جو پرانے معاہدے کیے ہوئے ہیں ان کے اندر بیٹھ کے کوئی اچھے انداز میں ایڈجسٹمنٹس کرنا، اور اس طرح کی الیکٹرسٹی پیدا کرنا جو کہ مہنگے تیل کے اوپر بیس نہ ہو، بلکہ نئے جو طریقے ہیں ان کے اوپر ہو، کہ جس طرح سولر ہے یا ونڈ ہے یا ہائیڈرو ہے۔ تو یہ سب چیزیں جب ہوں گی تو اوور ٹائم اس میں بہتری آئے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہتری آئے گی۔ جی اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے، میں ایک اور موضوع پہ ذرا سا کچھ کنسیپچول بات کریں کہ آپ نے ماشاءاللہ کوئی 21 کے قریب ممالک کو، میں پڑھ رہا تھا آپ کے بارے میں، آپ نے اس میں بطور ایڈوائزر آپ کا کردار رہا، مطلب وہ ایشین کنٹریز ہیں، یورپ کی کنٹریز ہیں، لیٹن امریکن کنٹریز ہیں، آپ نے کتاب بھی لکھی کسی ارجنٹینین اکانومی کے اوپر۔ یہ سمجھائیے کہ پاکستان میں کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ گروتھ جو ہے بڑی اچھی خاصی ہماری بڑھ رہی ہوتی تھی، 6%، 7% گروتھ کے سپرٹس آتے ہیں، ہم لوگ سسٹین کیوں نہیں کر پاتے؟ جی یہ بہت بنیادی سوال ہے کہ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں امیر ضیاء صاحب ایسا کوئی دور نہیں آیا کہ جس میں ہماری معیشت جو ہے ترقی کر رہی ہو اور جو ہماری آمدنی ہے وہ بڑھ رہی ہو اور وہ مسلسل بڑھتی رہے۔ تو یہ کبھی بھی 3-4 سال سے زیادہ ہم اس جو گروتھ ہے اس کو سسٹین نہیں کر سکے ہیں، اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ماضی میں ہماری حکومتیں جو ہیں وہ ان کو کوئی لینتھ نہیں مل سکی، اور وہ اتنی بدلتی رہیں کہ کوئی پالیسی سسٹین نہیں ہو سکی۔ دوسری چیز، اور اس میں ایک غور کرنے والی بات ہے کہ 72 سال میں ہماری ملک میں کوئی ایک بھی وزیر اعظم جو ہے اپنا ٹرم مکمل نہیں کر سکا، اور یا کر سکی۔ اب دوسری جانب آپ اگر یہ دیکھیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، وہ ایک مستحکم بنیاد پہ نہیں چل سکے، جس میں آپ بیوروکریسی کو لے لیں، یا اپنے سینٹرل بینک کو لے لیں، یا سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کو لے لیں، یا ہماری ریگولیٹری باڈیز کو لے لیں، تو ایسا جو ہے ماحول پیدا نہیں کیا جا سکا اور ایسے انسینٹیوز نہیں دیے گئے جس کی وجہ سے ہم دنیا کی اکانومی کے ساتھ انٹیگریٹ ہوں۔ اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 30-40 سال میں اگر ہم دیکھیں کہ کچھ ممالک ہیں، کوئی 15-20 ممالک ہیں جنہوں نے اپنی آمدنی جو ہے اس میں 5 گنا، 10 گنا، کبھی 20 گنا بھی اضافہ کیا، اور ان کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں 3 چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، جو 3 سبق ہمیں نظر آتے ہیں کہ کیوں کچھ ملک آگے نکل گئے اور کچھ پیچھے رہ گئے۔ تو جو ملک آگے نکلے ان کے اندر جو مشترکہ بات ہے، ایک تو یہ کہ انہوں نے دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو انٹیگریٹ کیا، یعنی دنیا کے ساتھ تجارت کی، اور کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈا کہ اپنی چیزیں باہر کے ممالک کو بیچ کر ڈالر کما سکیں۔ تو اس میں چائنا ہو یا ایسٹ ایشیا ہو، یہ تمام ممالک جو آگے بڑھے،
تائیوان، ملیشیا، ہانگ کانگ، اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ میں ویتنام وغیرہ، تو ان سب نے اپنی چیزیں باہر بیچیں اور ڈالر کمائے، کیونکہ اگر آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں تو آپ کوئی چیزیں امپورٹ بھی نہیں کر سکیں گے اور اپنے لوگوں کو خوشحال بھی نہیں بنا سکیں گے۔ دوسری چیز جو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے زیادہ تر ممالک نے اپنی بزنس سیکٹر جو ہے اس کو مراعات دیں اور ان سے کام لیا، اور بجائے اس کے کہ ہر چیز کا دار و مدار حکومتی اداروں پہ ڈال دیں، کیونکہ حکومتی ادارے جو ہیں وہ بزنس نہیں کر سکتے۔ تو ایک بڑا سبق یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے بزنس سیکٹر کو دنیا میں انٹیگریٹ کیا اور دنیا کی بزنس سیکٹر کو اپنے ملک کی طرف قائل کیا۔ کیوں کہ جب تک کہ دوسرے ممالک آپ کے ساتھ مل کر پارٹنرشپس، الائنسز نہیں کریں گے تو آپ جو ہے خوشحالی نہیں لا سکتے۔ اور تیسری چیز جو ان دو چیزوں سے بھی زیادہ اہم ہے کہ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ترقی یافتہ ہو جائیں جب کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ ترقی یافتہ نہ ہوں، یعنی وہ ملک آگے بڑھے جنہوں نے اپنے لوگوں کا خیال کیا، جنہوں نے اپنے لوگوں کی اسکلز جو ہیں اس میں اضافہ کیا، ان کی تعلیم میں اضافہ کیا۔ تو یہ ایک بڑے سے بڑا چیلنج ہے ہمارے سامنے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو ہنرمند بنانے میں، اپنے لوگوں کو تعلیم یافتہ بنانے میں، ہیومن کیپٹل پہ انویسٹمنٹ کرنا ہوگا ہمیں، لوگوں کو اور خاص طور سے دیکھیں جو پاکستان کے اندر ایک وجہ ہمارے پیچھے رہنے کی یہ کہ ہماری جو فیمیل لیبر فورس ہے، جو خواتین ہیں، ان کو ہم نے پیچھے رکھا ہے معیشت میں، اور وہ رول جو وہ ادا کر سکتی ہیں ہمیں ایسے مواقع پیدا کرنے چاہیے کہ وہ ہوں۔ فار ایگزامپل بنگلہ دیش کی جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس میں کافی جو خواتین کا بڑا کردار ہے، وہ خواتین کا سے ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک تو اور ہمیں یہ جی یہ بیلنس، میں سوری خطا کلامی کروں کیونکہ کم چند منٹ رہ گئے میرے پاس، اور میرے پاس 2-4 سوال اور ہیں، اہم سوال ہیں اور آپ سے ہی کرنے ہیں ہمیں۔ آپ کے خیال میں کون سے فنڈامنٹل چینجز لانے ہیں ہمیں اپنی اکانومی کے اندر، جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو فلاز، 3 بڑے فلاز ہیں اس کو دور کیا جا سکے اور ایک سسٹینیبل گروتھ کی طرف ہم بڑھ سکیں؟ جی دیکھیں نا، جہاں تک ہیومن ڈیولپمنٹ کا ہے تو یہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک جانب اپنی ہائر ایجوکیشن کی طرف توجہ دینی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ ہمارے جو صوبے ہیں وہ اپنی ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کریں، اور چاہے پرائمری ایجوکیشن ہے یا مڈل ہے یا خصوصی طور پہ ہائر ایجوکیشن ہے، اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا رول جو ہے نمایاں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ ہر وہ ایریا جہاں پر پرائیویٹ سیکٹر آ سکتا ہے ہمیں اسے انکریج کرنا چاہیے، اور ایجوکیشن از ون آف دوز، اور ہمیں اس طرح کی تعلیم دینی چاہیے جو کہ ریلیونٹ ہو انٹرنیشنل ممالک میں ہمارے لوگوں کے لیے، جاب اپرچونٹیز کے لیے، اور اپنے ملک میں صحیح انداز میں سائنس، ٹیکنالوجی، آئی ٹی اور وہ چیزیں جس کی ریسرچ سے ہمارے ملک کے اندر پروڈکٹیوٹی بڑھے۔ دیکھیں نا، اگر ہمارے ملک میں ہم زراعت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو قدرتی بات ہے جو بیج ہیں ان کی کوالٹی بہتر ہونی چاہیے، جو پانی ہے اس کا استعمال بہتر ہونا چاہیے، جو فرٹیلائزر یا پیسٹیسائڈ ہے اس کے لگانے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں، تعلیم اور ہنر جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے آخری دو سوال ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا ذرا سا مختصر اگر ہم رکھ سکیں، اور حالانکہ اس کے ہے جواب تو لمبے ہونے چاہیے، کہ ایک بہت الزام لگتا ہے، ہمارے لوگوں نے لکھا بھی بہت کہ ہماری اکانومی بڑی ایلیٹسٹ اکانومی ہے، اور ہمارے یہاں جو ہے کہتے ہیں ایکسٹریکٹیو قسم کا جو ہے انسٹیٹیوشنز ہیں کہ جو انکلوسیو نہیں ہے، عوام کو اتنا آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیتے۔ اس تنقید کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے، ایلیٹسٹ اکانومی ہے ہماری؟ جی دیکھیں جی، یہ چارج جو ہے اس میں کافی حقیقت ہے، لیکن اس کو پھر کوشچن یہ کہ اس کو نپٹا کیسے جائے۔ اس کو نپٹنے کے لیے ہمیں اپنے اداروں کو بہتر انداز میں چلانا ہوگا۔ اگر کہیں کارٹلز کام کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے کمپٹیشن کمیشن ایک ہمارا موجود ہے، لیکن اس کو اپنا رول ادا کرنا ہے، جس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ آپ ملک کے اندر
कंपटीशन पैदा करें, क्योंकि जब कंपटीशन होगा और हर कंपनी चाहेगी कि वो कीमत अपनी कम करे और क्वालिटी बेहतर करे, तो कुदरती बात है कि हम इस रेंट सीकिंग माहौल से हट सकेंगे। और साथ ही साथ अगर हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देंगे और उनकी स्किल्स बेहतर करेंगे, तो फिर कुदरती बात है ये गैप जो है बड़े लोगों में और कमज़ोर लोगों में कम होगा। तो हमें एक जानिब अपने जो निचला तबका है, जो भूले हुए लोग हैं, उनकी जानिब खुसूसी तौर पे तवज्जो देनी होगी, और दूसरी जानिब जो एलीट ग्रुप है जो कि इस मुल्क से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी लेता है और इस मुल्क पे तनकीद भी करता रहता है, हमें उनमें से जो अच्छे बिजनेस हैं जो कि जायज़ तौर पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको वेलकम करना चाहिए और एनकरेज करना चाहिए। अच्छा, मुझे जरा सा मैं खता कलामी कर रहा हूँ, बेंड कर रहे हैं। हाँ, जी, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं लास्ट क्वेश्चन कि आपका इतना माशाल्लाह वास्ट एक्सपोजर है मुख्तलिफ गवर्नमेंट के साथ काम करने का, इस हुकूमत का अगर आप मुआवजना करेंगे जो माजी में आपने मुशर्रफ साहब के साथ काम किया, पीपल्स पार्टी के साथ काम किया और लोगों को बड़ा करीब से देखा, क्या क्या इसमें फ़र्क है? जी देखिए, हर हुकूमत की अपनी एक शख्सियत होती है और पर्सनैलिटी होती है। जो चीज़ इस हुकूमत को मेरी निगाह में एक तरह से अलग करती है कि इसकी जो लीडरशिप है उसको पैसा बनाने से शौक नहीं है, और आई थिंक ये एक बड़ा एडवांटेज है। और साथ ही साथ ये ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें मैं समझता हूँ मिलिट्री सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के ताल्लुकात अच्छे हैं, और दैट इज़ अ गुड थिंग। और तीसरी चीज़ ये है कि मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए। उनकी ऐसी कोई बिज़नेस अलाइंसेस नहीं हैं, उनके कोई ऐसे रिश्तेदार या ख़ानदान या बच्चे नहीं हैं जिनके लिए वो खुसूसी तौर पे फ़िक्रमंद हो या उनकी मदद करना उनकी कोई तरजीह हो। तो वो बिल्कुल ही पाकिस्तान के जो आम लोग हैं उनके साथ अपने को अटैच्ड महसूस करते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है जिस मकसद के लिए बना था उस मकासद को हासिल कर सके। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, और जो मेरे ख्याल में जो बुनियादी पैगाम रहा है वो ये कि जी वही कौमें तरक्की करती हैं जो नई नॉलेज और नया कहते हैं ना वेल्थ क्रिएट कर सकती हैं। और उसके लिए ज़ाहिर है कि जब तक बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर काम नहीं होगा तो बात बनेगी नहीं। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।